السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ معزز سامعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اسی کے دست قدرت ہے ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہمارا رزق، سارا کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت ہے، اور وہی کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ہم کچھ اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان گنہگار بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے میں کھو جائے، اور نہایت ادب کے ساتھ جو درود ہم پڑھیں آپ بھی دہرا دیں، انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینے والے آقا کے در کی حاضری ہو جائے گی۔ تو بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں، پڑھے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ نیا اسلامک سال بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لیے بہت بہترین سال، بہت مبارک سال بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کئی گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں، اور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اس آنے والے دن، اس آنے والے سال کو اللہ بہترین بنا دے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں بیتے، ہم فحش باتوں سے بچے، گناہوں سے بچے، معصیت سے بچے، ہر برے کام سے بچے، دل آزاریوں سے بچے، اور ہر قسم کے گناہوں سے، غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا، اللہ کے مخلوق کے کام آ جانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو کام ہے، یہ دین کا جو کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اور دین کی دعوت دینا نبیوں کی سنت ہے۔ دین کے کام کو بڑھانا، دین کے لیے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، یہ ہمارے آقا کی سنت اور تمام نبیوں کی سنت ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، لوگ دنیا کی محفلوں میں بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں، جبکہ بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ دین کی دعوت کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بے شمار فائدے رکھے ہیں کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، شہادت کا ثواب ملتا ہے، ہزاروں رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بے شمار فائدے اس دین کے مجلس کو اٹینڈ کرنے سے ملتے ہیں۔ تو آپ سب سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آئندہ ویک سے، اور جتنے یہ یوٹیوب پہ ہمارے بیان اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا آپ شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اتنا کیا ہوگا کہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز بھی ملتے رہیں گے، اور یہ جتنے آپ شیئر کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ، جتنے لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ اگر اس بیان کو سن کر، جس کو آپ نے شیئر کیا ہے، آپ نے بھیجا ہے، وہ ان کی زندگیاں اگر بدل جائے، وہ اللہ کے اچھے بندے بن جائے، تو اس کا ثواب بھی ساری زندگی، کیا مرنے کے بعد بھی آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے آپ لوگ یہ لنک بھی جب آتی ہے ہر سنڈے کی، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اپنے جتنے دوست احباب رشتہ دار جتنے ہیں، سب کے موبائلس میں آج تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، گھر بیٹھے آپ کو جانا نہیں پڑے گا، اور آپ دعوت دے سکتے ہیں، اور دین کی دعوت دینا میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے تو دین کے کام کے لیے پتھر کھائے۔ طائف کے سفر میں آپ جب لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے جب پہنچے ہیں، تو طائف کے لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ کو پتھر مارے، آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگایا، اور آپ کو اس قدر خون میں، آپ کے جسم سے، چہرے انور سے خون بہنے لگا، آپ کے نالین خون سے بھر گئے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا، دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے رہے، بڑھاتے رہے، تبھی جا کے آج 1450 سال میں ہوئے ہیں۔ ابھی تو 1444 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444 ایئرس ہوئے ہیں ابھی دین اسلام کو۔ اسلام تو 1400 سال نہیں، ہزاروں سال، جب آدم علیہ السلام آئے تھے تب سے دین ہے، لیکن یہ دین اسلام جو ہے یہ 1450 سال کم و بیش اس کو ہو رہے ہیں، اور اس میں آج ساری دنیا کے چپے کونے میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آپ بھی اگر اس میں محنت کریں گے تو آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب ملے گا۔ آئیے میری بہنوں، یہ نیا سال شروع ہے، اور نیا سال جو ہے، پچھلا ایک سال بیت گیا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو، ہماری غفلتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب پاک کے محبت اور نور کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اور آئندہ سال ہم سے اچھے کام لے لے۔ تو آئندہ یہ سال جو آ رہا ہے، یہ نیا سال، نیو ایئر ہے،
ہیپی نیو ایئر. لیکن اسلام میں کہیں یہ شور گل اور آتش بازی اور ہنگامے اور کلب اور ڈانس اور نیو ایئر کے کیک، اس کا کہیں گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اسلام جو ہے ایک سیدھا سچا مذہب ہے، اور یہ ہمیں ہنگامے برپا کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا. عید تو ہے، عید تو تب ہے جب تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، کہو ہمیں در پہ پھر مدنی مدینے والے. جب مدینہ جائیں گے اور جب آقا کی دید ہو جائے گی، خوابوں میں دید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے. اور اللہ کے رسول کو منانے سے بڑھ کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے پیدا کیا، دھوم مچانے، ہنگامے کرنے، کھیل اور کود اور مستی میں، غفلت میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. اور عیش و عشرت تو انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی پہ بلیو کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی سنور جائے اس کے لیے یہاں محنتیں کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے، ایک انوشاسن، ایک ڈسپلین کے اندر ایک حدود میں رہنا ہے. اور حدود میں رہنا، کون سی حدود؟ جو اللہ جسے پسند کرتا ہے بس وہی کام کرنا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کام نہیں کرنا ہے. اس کو ایک حدود کہتے ہیں، انوشاسن، ایک ڈسپلن کہتے ہیں. اس کے اندر رہ کر ہم اپنی حدود میں رہ کر اللہ کو منائیں. جو اللہ کی حدیں بنائی گئی، حدیں قائم کی گئی، تو پھر دیکھیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی بھی ہیں. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کے امتی. یہ اللہ کے بندے تو جب سے دنیا بنی سب اللہ کے بندے، لیکن رسول کے اپنے محبوب کا امتی اللہ نے بنا دیا. یہ اس قدر بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا ہمیں ایوارڈ ملا ہے کہ کسی امت کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری آخرت اچھی بنائے. اور نیو ایئر ہمیں کس طریقے سے منانا ہے؟ غیر مسلم جو ہے نیو ایئر کو کیا کرتے ہیں؟ 31 کو جا کر کلبوں میں، بار میں ہنگامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں اور دھوم مچاتے ہیں، ہائی ہلو مچاتے ہیں. ہمارے لیے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. ہمارے لیے تو نیو ایئر کیسا ہے؟ ہمارا نیو ایئر جو شروع ہو رہا ہے یہ حرمت والے مہینے سے شروع ہو رہا ہے. ماہ محرم الحرام سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے. اور محرم الحرام میں کا نام ہی کیا ہے؟ یہ حرام، یعنی اس میں ہر بری چیز اور جنگ و قتال، گالی گلوچ، خرابیاں، ناچ گان، تماشے، ہر برائی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نیا سال اسلامی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم کا مہینہ. محرم کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت تو محرم کی کیا ہے کہ یہ 4 چنے ہوئے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی تو اللہ کے نزدیک 12 ہے. کتنی ہے؟ بے شک اللہ مہینوں کی گنتی جو ہے اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 ہے. 12 ہے. اور اللہ نے، اور وہ کب سے ہے؟ ابھی سے مہینے نہیں بنے، ابھی سے سال کی ابتدا نہیں ہوئی. سال کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ جب اللہ کے نزدیک کتنی ہے مہینوں کی گنتی؟ 12 روز. جب کب سے ہے اللہ کے نزدیک؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جب سے آسمان اور زمین پیدا ہو گئے تب سے مہینوں کی گنتیاں شروع ہو گئی. چاند سے ہمارا اسلامی سال جو ہوتا ہے نا، چاند دکھتا ہے تو مہینہ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند سے شروع ہوتا ہے. ہمارا جنوری فروری مارچ والا نہیں ہے 30 دن اور 31 دن یا 28 ڈیز، ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے جو ہے چاند سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ توبہ میں 36 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک میں 12 ہے. اور وہ جب سے ہے جب اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ان میں سے 4 حرمت والے بنائے. ان میں سے 4 کیا بنائے؟
ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینوں کو چنا ہے؟ 4 مہینے جو حرمت والے، یعنی محترم مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، ان میں سے کون ہے؟ 4۔ اور یہی سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہی سچا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، احترام والے مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اور اللہ کے ہاں پرہیزگار ہو۔ اللہ کیا کون ہے؟ پرہیزگار ہو، اور اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ مہینے کتنے؟ 12۔ ایک سال کے کتنے مہینے؟ اسلامک سال کے بھی کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کا احترام اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، میرے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہودی نصارہ تک، مشرکین تک ان 4 مہینوں کی حرمت سمجھا کرتے تھے، حرمت کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ و قتال نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، اور کوئی کسی حق نہیں مارتے۔ ویسے تو ویسے ہی یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن ان مہینوں میں خاص خیال رکھتے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ جانوں پہ ظلم نہیں کرو، مطلب ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے آپ کی جان کیا ہو جائے؟ جہنم میں جانے لائق بن جائے، جس سے آپ کا جسم جہنم میں جلنے لائق بن جائے، جس سے آپ کی جان پر ظلم ہو۔ وہ ظلم والے کام یعنی گناہوں کے کام نہ کرو کہ جہنم میں اور قبر میں سانپ بچھو ڈسے، یہ سب ظلم ہے۔ جو گناہ کرے گا بندہ، اس کی سزا اسے ملے گی، اور وہ سزا نہ ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کا حکم دیا، حرمت کرنے کا حکم دیا ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو پرہیز کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔